اچھا تو ذرا تصور کریں ایک ایسی قوم کا ہم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، ہم جن کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے اور قد کہتے ہیں بادلوں کو چھوتے تھے۔ جی، اور ایک ایسی قوم جو اکڑ کر یہ کہتی تھی کہ بھئی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بالکل۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر اس قوم کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کے عروج و زوال کی ایک حیرت انگیز تصویر دکھاتے ہیں، اور سوال یہی ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت کا غرور آسمان سے ٹکرایا تو اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک کیس سٹڈی ہے۔ ہم قوم عاد کی بات کر رہے ہیں، جو مختلف ذرائع کے مطابق یمن اور عمان کے بیچ ایک علاقہ تھا الاحقاف، وہاں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارما ذات العماد۔ یعنی اونچے ستونوں والا شہر۔ جی، ستونوں والا شہر۔ لیکن ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ وہ تباہ ہو گئے۔ اصل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو بے پناہ طاقت تھی، اس نے ان کی سوچ کو کیسے بدلا۔ انہیں جو تنبیہ کی گئی اس پر ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہ تکبر کی نفسیات اور اس کے نتائج پر ایک بہت گہری نظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ تھے کون آخر؟ ذرائع ان کی جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ تو کسی افسانے کی طرح لگتی ہے۔ صرف قداوری نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بالکل، یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ دریا کے کنارے آج بھی ان کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں اور لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور ان کی جو تعمیرات تھیں وہ اسی طاقت کا ایک عملی مظاہرہ تھیں۔ یہ صرف بڑے گھر نہیں تھے، یہ طاقت کا اعلان تھا۔ ہم ایک بہت دلچسپ تفصیل جو کئی ذرائع میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے تھے کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بغیر سر جھکائے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ ارے واہ، یعنی سوچیں ذرا، یہ کس سطح کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کے پتھر کے برتن وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک ہی برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا تھا۔ تو یہ صرف ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہر چیز میں اپنی بڑائی کا اظہار تھا۔ اچھا، ذرائع ان کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا؟ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے، وہ خود کو زمین کا دائمی وارث سمجھتے تھے۔ دائمی وارث؟ جی، ان کا پختہ یقین تھا کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی محفلوں میں یہ بات گونجتی تھی کہ بھئی ہم جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک نفسیاتی نکتہ سامنے آتا ہے۔ جب کوئی تہذیب تکنیکی یا مادی طور پر بہت آگے نکل جاتی ہے نا، تو وہ ایک قسم کے نفسیاتی بلبلے میں قید ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جس چیز کو وہ بنا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک اور واضح مثال ملتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع ایک بہت ہی عجیب عقیدے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ہوا؟ جی، ہوا ان کے جوان وادی کے بیچ کھڑے ہو کر فخر سے کہتے تھے، دیکھو ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ اور ان کے بزرگ تو یہ دعویٰ کرتے کہ ان کے آباء و اجداد ہوا کا رخ بھی بدل دیتے تھے۔ کمال ہے۔ اب ظاہر ہے اسے لفظی معنوں میں لینے کے بجائے اس کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس تکبر کی انتہا ہے جہاں انسان فطرت کی طاقتوں کو بھی اپنی ملکیت اور اپنے قابو میں سمجھنے لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں اتنا کھو گئے تھے کہ انہیں حقیقت نظر آنا ہی بند ہو گئی تھی۔ اسی ماحول میں پھر ایک نبی کی آمد ہوتی ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ جی ہاں، اور ان کا پیغام انتہائی سادہ اور بنیادی تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بظاہر یہ ایک مذہبی دعوت ہے، لیکن اس قوم کے لیے یہ صرف مذہب کی بات نہیں تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ان کی پوری شناخت، ان کے سماجی ڈھانچے اور ان کی طاقت کے تصور پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ بالکل وہ خود کو ہی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، تو کسی اور کی عبادت کا خیال ہی ان کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ بالکل، اور ان کا رد عمل اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کا جواب تھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ اچھا، یعنی روایت کی آڑ لی۔ جی، یہ روایت اور سماجی ڈھانچے کو بچانے کی کوشش تھی۔ پھر انہوں نے اپنی طاقت کا حوالہ دیا، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور مادی طاقت کے درمیان ایک کلاسک تصادم ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے محلوں اور اپنی جسمانی طاقت کو اپنی حفاظت کی حتمی ضمانت سمجھ رہے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی استقامت بھی قابل ذکر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ روزانہ ان کے بازاروں، محلوں اور ان کی اسمبلیوں میں جا کر انہیں دعوت دیتے، مگر ان کا رویہ کیسا تھا؟ توضیح اور مذاق کا۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کی نقل اتارتا تو کبھی لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بات اثر نہ کر جائے۔ جی، کہ کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں نہ اتر جائے۔ وہ ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بات صرف مذاق تک محدود نہیں رہی، انہوں نے چیلنج بھی کیا۔ اچھا، وہ چیلنج کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام ان کی مرکزی اسمبلی میں گئے جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔
انہوں نے ان کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ چھوٹے چھوٹے وعدے اور دھمکیاں بند کرو، اگر کوئی عذاب آنا ہی ہے تو اسے لے آؤ، ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ کسی بھی آسمانی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہی ان کے غرور کا آخری مقام تھا۔ تو انہوں نے عملی طور پر عذاب کو دعوت دی، بالکل۔ یہاں سے معاملہ واقعی سنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے عذاب سے پہلے کچھ انتباہی نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں۔ جی، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کو کیسے سمجھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک رات مکمل سکوت میں آسمان سے ایک گہری گونج سنائی دی۔ نہ بادل گرجے، نہ بجلی چمکی، لیکن پوری وادی میں ایسی آواز گونجی جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو۔ آج کے دور میں کوئی ایسی پراسرار آواز سنے تو خوفزدہ ہو جائے۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اسے بھی اپنے غرور کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ ہنس کر کہنے لگے، ارے یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے، ہمارے بنائے ہوئے شہروں کی عظمت سے پہاڑ بھی گونج رہے ہیں۔ کمال ہے۔ حضرت ہود نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ ایک انتباہ ہے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ تو کمال کا فکری اندھاپن ہے، مطلب ہر چیز کو اپنی بڑائی کی دلیل بنا لینا۔ کیا کوئی اور نشانی بھی تھی؟ ہاں، اگلی رات ایک اور نشانی ظاہر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق زمین میں ایک ہلکا سا زلزلہ آیا، اتنا کمزور کہ صرف جانور بے چین ہوئے اور بھاگنے لگے۔ اور قوم عاد؟ وہ اس پر بھی ہنس پڑی۔ ان کے سرداروں نے کہا، دیکھو زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے اور کانپتی ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ زمین کا شاید آخری احتجاج ہو۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا ذرائع میں اس بات کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ کیا قوم میں کوئی ایک بھی شخص تھا جسے خوف محسوس ہوا ہو، یا یہ تکبر پورے معاشرے پر طاری تھا؟ ذرائع زیادہ تر اجتماعی تکبر کی تصویر ہی پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پورا سماجی نظام اسی ایک خیال پر کھڑا تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ صحیح۔ کسی بھی قسم کا خوف یا شک اس نظام کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اسے اجتماعی طور پر رد کر دیا جاتا تھا۔ اور جب زبانی اور علامتی انتباہات ناکام ہو گئے تو پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے 3 سال کا شدید قحط۔ جی، طوفان سے پہلے ایک لمبا اور تکلیف دہ عمل شروع ہوا۔ یہ قحط کیسا تھا؟ ذرائع اسے مرحلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے سال بارش رکی تو وہ بے پرواہ رہے، کہتے رہے کہ یہ موسم کا معمولی اتار چڑھاؤ ہے۔ ان کے پاس ذخیرہ ہوگا پانی اور اناج کا۔ اب ان کے چہروں پر پریشانی نظر آنے لگی۔ اور تیسرے سال تک کیا حال ہوا؟ تیسرے سال تک ان کا سارا فخر اور غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ آوازیں جو کبھی آسمان کو چیلنج کرتی تھیں، اب پانی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ان کے قداور جسم بھوک اور پیاس سے کمزور ہو چکے تھے۔ وہ ہنسی، وہ کہے سب خاموش ہو گئے۔ آخر کار جب وہ مکمل طور پر بے بس ہو گئے تو وہ حضرت ہود کے پاس آئے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو اس مکمل مایوسی کے عالم میں عذاب کا آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ بادلوں والی کہانی۔ جی، جب وہ مکمل طور پر بے بس تھے تو ایک دن آسمان پر 3 الگ الگ رنگوں کے بادل نمودار ہوئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتے نے پکارا، اے قوم عاد، اپنی پسند کا ایک بادل چن لو۔ یہ تو ایک عجیب انتخاب تھا۔ انہوں نے کیا چنا؟ ان کے سرداروں نے اپنی آخری اور سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے سیاہ بادل کو چنا۔ وہ ہنسنے لگے اور خوشی سے چلائے، سیاہ بادل میں سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے، رحمت آ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ انتخاب رحمت کا نہیں بلکہ ان کے انجام کا تھا۔ بالکل۔ اور جیسے ہی انہوں نے انتخاب کیا، وہ سیاہ بادل ان کے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، یہ سوچ کر کہ بارش آنے والی ہے۔ لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ ایک خوفناک آندھی کا پیش خیمہ تھا۔ ذرائع اس طوفان کو کئی مراحل میں بیان کرتی ہیں۔ جیسے ہی بادل ان کے سروں پر آیا، ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا۔ پہلا جھونکا اتنا شدید تھا کہ دھول، مٹی اور چھوٹے پتھر آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ہوائیں ان کا نام و نشان مٹا رہی ہیں۔ یہ تو وہی ہوا ہے جسے وہ اپنا غلام سمجھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ بالکل، یہ ان کے عقیدے کی مکمل نفی تھی۔ دوسرا جھونکا اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے، جانور ہوا میں ایسے اچھلنے لگے جیسے وہ کھلونے ہوں۔ اور ان کے گھر؟ ان کے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور ان کے شہر کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ لوگ رات کو اپنے بچوں کو باہوں میں بھینچ لیتے، مگر آندھی کی چیخیں ان کی چیخوں سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ اور پھر آخری تباہ کن جھونکا۔ تیسرے جھونکے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق انسان ہوا میں ایسے اچھل کر بکھرنے لگے جیسے وہ ریت کے ذرے ہوں، اور وہ عظیم و شان محل جو اونچے ستونوں کے سہارے آسمان سے باتیں کرتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ یہ طوفان 1 یا 2 گھنٹے نہیں، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ 7 راتیں اور 8 دن، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جب یہ طوفان تھما تو پیچھے کیا بچا تھا؟ سناٹا، ریت کا ایک لامتناہی سمندر اور گرے ہوئے بے جان جسم
جن کے لیے ذرائع ایک بہت ہی مخصوص اور تباہ کن تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ کھجور کے کھوکھلے تنے؟ جی، کھجور کا تنا باہر سے مضبوط لگتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا۔ یہ ان کی حالت کی بہترین عکاسی تھی، باہر سے طاقتور، اندر سے ایمان سے خالی۔ یہ واقعی ایک تباہ کن تصویر ہے، ان کے ستونوں والے شہر سے کھوکھلے تنوں تک کا سفر۔ اس پوری تباہی کے دوران حضرت ہود اور ان کے پیروکاروں کا کیا بنا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ طوفان شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں ایک محفوظ غار میں پناہ لے لیں۔ وہ اس قہر سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت ہود کا کیا رد عمل تھا؟ ذرائع ایک بہت ہی جذباتی منظر بیان کرتے ہیں۔ جب طوفان تھما اور حضرت ہود وادی کے اوپر کھڑے تباہ شدہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے، ان کے اپنے لوگ، جو چند دن پہلے تک کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور اب ان کی کوئی نشانی، کوئی آواز، کوئی عظمت باقی نہیں تھی۔ یہ تضاد ہی اس داستان کا اصل پیغام ہے۔ جنہوں نے نصیحت مانی وہ بچا لیے گئے، اور جنہوں نے تکبر کیا انہیں تباہ کر دیا گیا۔ جی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ جیسا کہ ذرائع میں مذکور ہیں، اس کا خلاصہ ہے تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان کا شہر ارم آج بھی الاحقاف کی ریت کے نیچے دفن ہے، ایک دائمی گواہی کے طور پر۔ کہ اصل عزت اور طاقت شان و شوکت سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے ایک عظیم قوم کی کہانی کا سفر کیا، ان کے بلند و بالا محلوں سے لے کر ریت کے نیچے ان کی تدفین تک۔ ہم نے ان کی طاقت، ان کے غرور اور آخرکار ان کے زوال کو دیکھا، جیسا کہ ہمارے ذرائع نے اسے پیش کیا ہے۔ اور اس داستان کا بنیادی خیال ہر دور کے لیے اہم ہے نا، طاقت، عاجزی اور انجام کے درمیان کا تعلق۔ یہ صرف ایک عدیم کہانی نہیں بلکہ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی تہذیبیں یا افراد ان تباہی نشانیوں پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا بے پناہ طاقت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، خود ایک طرح کا فکری اندھاپن پیدا کر سکتی ہے؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ اور یہی آج کے لیے ہماری آخری سوچ ہے۔ ذرائع اس داستان کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کہانی میں جسمانی طاقت اور شاندار عمارتوں کا ذکر ہے۔ آج کی دنیا میں طاقت کی کون سی شکلیں، خواہ وہ تکنیکی ہوں، معاشی ہوں یا علمی ہوں، ہمیں ان بنیادی سچائیوں یا انتباہات سے اندھا کرنے کا ویسا ہی خطرہ رکھتی ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔